عرش ایک عظیم بلند نورانی مخلوق ہے۔ عرش و کرسی پر ایمان لانا واجب ہے۔ نور محمدی کے بعد عرش اللہ تعالیٰ کی پہلی تخلیق ہے۔ عرش تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 7ویں آسمان کے اوپر قائم کیا ہوا ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور اس کے اوپر عرش رحمان ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، یعنی جنت کی چھت عرش ہے۔ عرش کس چیز سے بنا ہے؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1 نور سے بنا ہے۔ نمبر 2 سبز زبرجد سے بنا ہوا ہے۔ نمبر 3 سرخ یاقوت سے بنا ہے۔ امام ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کی حقیقت کا قطعی علم نہیں ہے، اس لیے اس بارے میں حتمی رائے قائم کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ عرش کی شکل و صورت کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ عرش گول نہیں ہے، بلکہ وہ گنبد نما ہے، جو جنت کی چھت ہونے کے ساتھ تمام مخلوقات اور دنیا کے اوپر سایہ فگن ہے۔ اس کے 4 ستون ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر عمارت بنانے والا پہلے دیوار بناتا ہے، پھر ان پر چھت ڈالتا ہے، لیکن اللہ پاک نے پہلے چھت بنائی، پھر دیواریں، کیونکہ اس نے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے عرش بنایا، پھر ہوا کو پیدا فرمایا، اس کے پر بنائے، ان پروں کی کثرت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، پھر ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر ہے، جبکہ پانی ہوا پر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو عرش و کرسی کی حاجت نہیں، بے شک وہ ان دونوں کے بنانے سے پہلے بھی تھا، حالانکہ اس وقت مکان بھی نہ تھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ عرش اٹھانے والے فرشتے ابھی 4 ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ مزید 4 فرشتوں سے ان کی مدد فرمائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ اس آیت کے تحت حضرت علامہ سید نعم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ حاملین عرش آج کل 4 ہیں، اور روز قیامت ان کی تائید کے لیے 4 کا اور اضافہ کیا جائے گا اور 8 ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اس سے ملائکہ کی 8 صفتیں مراد ہیں، جن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں عرش سے لٹکی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 رشتہ داری، یہ کہتی ہے یا اللہ میں تیری وجہ ہی سے ہوں، لہٰذا مجھے نہ توڑا جائے۔ نمبر 2 امانت، یہ کہتی ہے یا اللہ میں تیری وجہ سے ہی ہوں، لہٰذا مجھ میں خیانت نہ کی جائے۔ اور نمبر 3 نعمت، یہ کہتی ہے یا اللہ میں تیری طرف سے ہوں، لہٰذا میری ناشکری نہ کی جائے۔ عرش کیوں ہلتا ہے؟ احادیث مبارکہ میں کئی اعمال ایسے ذکر کیے گئے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 2 فرامین ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1 جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ غضب فرماتا ہے اور عرش الہی جنبش کرنے یعنی ہلنے لگتا ہے۔ نمبر 2 شادی کرو اور طلاق نہ دیا کرو کہ طلاق سے عرش الہی ہلنے لگتا ہے۔ بعض اوقات عرش کا ہلنا رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی نیت عرش سے چمٹ جاتی ہے، بس جب کوئی بندہ اپنی نیت کو سچا کر دیتا یعنی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے تو عرش ہلنے لگ جاتا ہے، پھر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے۔ کرسی بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نورانی مخلوق ہے، یہ عرش کے نیچے عرش سے ملی ہوئی ہے اور 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور اس مسافت کے بارے میں بھی کوئی یقینی رائے قائم کرنے سے خاموشی بہتر ہے۔ کرسی عرش سے جداگانہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی محتاجی نہیں، لہٰذا اس نے عرش کو نہ بلندی چاہنے کے لیے پیدا فرمایا، نہ کرسی کو بیٹھنے کے لیے تخلیق فرمایا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کرسی بھی موتی کی اور قلم بھی موتی کا ہے، قلم کی لمبائی 700 سال کی مسافت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آسمان کرسی کے آگے ایسے ہیں جیسے صحرا میں ایک چھلا پڑا ہو، اور عرش کرسی کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے جیسے چھلے کے مقابلے میں صحرا۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کرسی کے 4 پائے ہیں جن میں سے ہر ایک آسمان و زمین سے زیادہ لمبا ہے۔ ساری دنیا کرسی کے سامنے ایسی ہے
जैसे तुम में से किसी की हथेली पर राई का दाना हो। सिदरतुल मुंतहा बेरी का एक दरख्त है। इसकी जड़ छठे आसमान में है और उसकी शाखें सातवें आसमान में फैली हैं, जबकि बुलंदी में वो सातवें आसमान से भी गुजर गया है। उसके फल मुकामे हिजर के मटकों जैसे और पत्ते हाथी के कानों की तरह हैं। मुफस्सिरीन इकराम ने इस दरख्त को सिदरतुल मुंतहा कहने की मुख्तलिफ वजूहात बयान की हैं। इनमें से दो वजूहात ये हैं। नंबर एक, फरिश्ते, शुहदा और मुत्तकी लोगों की अरवाह इससे आगे नहीं जा सकती, इसलिए उसे सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। नंबर दो, ज़मीन से ऊपर जाने वाली चीज़ें और ऊपर से नीचे आने वाली चीज़ें उस तक आकर रुक जाती हैं, इसलिए उसे सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई तो आपको सिदरतुल मुंतहा पर ले जाया गया और सिदरा छठे आसमान पर है। ज़मीन से ऊपर जाने वाली चीज़ें सिदरा पर आकर रुक जाती हैं, फिर इन्हें वसूल किया जाता है, और ऊपर से नीचे आने वाली चीज़ें उस तक आकर रुक जाती हैं, फिर इन्हें वसूल किया जाता है। मेराज की रात आसमानों के बाद मज़ीद कुर्ब ख़ास की तरफ सफ़र का आगाज़ हुआ। इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मैं सिदरतुल मुंतहा तक उठाया गया। सिदरतुल मुंतहा बेरी का एक नूरानी दरख्त है। इसके फल मटकों की तरह और पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। जब उसे अल्लाह ताला का कोई हुक्म पहुँचता है तो मुतगय्यर हो जाता है। अल्लाह की मखलूक में ऐसा एक भी नहीं जो उसके हुस्न की तारीफ़ कर सके। तो अल्लाह ताला ने मुझ पर वही फरमाई। जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये सिदरतुल मुंतहा है। वहाँ 4 नहरें थी, 2 नहरें खुफिया थी और 2 नहरें ज़ाहिर। मैंने पूछा, जबरील ये क्या है? अर्ज़ किया कि ये खुफिया नहरें जन्नत की 2 नहरें हैं और ज़ाहरी नहरें वो नील और फ़रात हैं। फिर मेरे सामने बैतुल मामूर लाया गया। उसके बाद मेरे पास एक बर्तन शराब का, एक बर्तन दूध का और एक बर्तन शहद का लाया गया। मैंने दूध का प्याला लिया तो जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये फितरत है, इसी पर आप और आपकी उम्मत होगी। यूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसमानों और सिदरतुल मुंतहा के बाद सफ़र जारी रखते हुए एक मुकाम पर पहुँचे जिसे मुस्तवी कहा जाता है। वहाँ आप अलैहिस्सलाम ने कलमों के चलने की आवाज़ें सुनी। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम बुराक पर सवार हुए तो उस हिजाब के पास आए जो अल्लाह ताला के कुर्ब ख़ास में है। अचानक उस हिजाब से एक फ़रिश्ता निकला। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जबरील से फरमाया, ये कौन है? हज़रत जबरील ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबऊस फरमाया, बतौर मकान के मैं तमाम मखलूक में सबसे ज़्यादा करीब हूँ, लेकिन इस फ़रिश्ता को मैंने अपनी तख्लीक से लेकर अब तक नहीं देखा था। यूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़र को जारी रखते हुए एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक, एक हिजाब से दूसरे हिजाब तक गए, हत्ता कि एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे जहाँ हज़रत जबरील रुक गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जबरील मुझसे अलग ना हो। अर्ज़ किया, ए मेरे आका, हमारी रसाई बस एक मालूम मुकाम तक है। मैं अगर एक बाल बराबर भी आगे जाऊँगा तो जल जाऊँगा। उस रात तो मैं आपके एहतराम की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ, वरना मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने खुद ही फरमाया था कि मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है, लेकिन शब मेराज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े इन्हें सिदरतुल मुंतहा से आगे जाने की इजाज़त मिल गई। हज़रत जबरील के रुकने के बाद अब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अकेले चले। आप अलैहिस्सलाम अंधेरे वाले हिजाबात से गुजरते गए, हत्ता के 70,000 ऐसे मोटे हिजाबात से भी तजावज़ कर गए जिनमें से हर एक की तवालत 500 साल के बराबर थी और हर हिजाब के दरमियान 500 साल का फासला था। तो एक मुकाम पर बुराक रुक गया। वहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रफ़रफ़ नामी एक सब्ज़ खैमा मुलाहिज़ा फरमाया जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खैमे पर तशरीफ़ ले गए और उसके ज़रिए अर्श तक पहुँचे। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मज़ीद कुर्ब ख़ास की तरफ बढ़े। आप अलैहिस्सलाम से फरमाया गया, मेरे करीब हो जाएं, मेरे करीब हो जाएं, हत्ता कि 1000 मरतबा फरमाया गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर बार पुकारे जाने पर तरक्की करते गए, हत्ता कि दना के मुकाम पर पहुँचे। फिर मज़ीद तरक्की करते गए तो फ़तदल्ला तक पहुँचे। फिर मज़ीद तरक्की करते गए हत्ता कि अपनी मंजिल काबा कौसैनी औ अदना तक पहुँचे, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रब के करीब हुए
یہ قرب مقام و مرتبے کے اعتبار سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ پاک مکان سے پاک ہے۔ اب آپ علیہ السلام وہاں پہنچے جہاں نہ زمان تھا نہ مکان، نہ اوپر تھا نہ نیچے، نہ شمال تھا نہ جنوب، نہ مشرق تھا نہ مغرب، یہ سب نہ تھے، بس خدا کی ذات تھی اور اس کے حبیب تھے جو قرآن و حدیث میں آیا ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ مزید ہمیں سوچنے اور عقل دڑانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، کیونکہ اس مرتبے کو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ذریعے حاصل کیا۔ سجدے میں خاص قرب ملتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے رب کے زیادہ قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو سجدہ کرتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے لوح محفوظ کا ذکر کئی بار سنا ہوگا، لیکن یہ کیا ہے، کس چیز سے بنی ہے، کہاں ہے، اس کی معلومات بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لوح محفوظ کے بارے میں کچھ ضروری معلومات پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، لوح عربی زبان میں تختی کو کہتے ہیں۔ اسے لوح محفوظ، ام الکتاب اور کتاب مکنون بھی کہا جاتا ہے۔ شیاطین کی دسترس اور کمی بیشی سے پاک ہونے کی وجہ سے اسے لوح محفوظ کا نام دیا گیا ہے۔ لوح محفوظ اور قلم پر ایمان رکھنا واجب اور ضروری ہے، جیسا کہ امام ابو جعفر طحاوی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوح اور قلم اور ان تمام امور پر ایمان لاتے ہیں جو اس لوح میں لکھ دیے گئے ہیں۔ لوح محفوظ کہاں ہے اور کتنی بڑی ہے؟ لوح محفوظ عرش کی دائیں جانب ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اللہ عز و جل نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ لوح محفوظ کی چوڑائی مشرق و مغرب کے فاصلے کے برابر ہے۔ لوح محفوظ کس چیز سے بنی ہے؟ لوح و قلم ان اشیاء میں سے ہیں جن کی حقیقی کیفیت اللہ تعالیٰ عز و جل اور اس کے بتائے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ البتہ احادیث میں کچھ کیفیات کا بیان ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے، اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور اور لکھائی بھی نور ہے۔ لوح محفوظ پر کیا لکھا ہے؟ لوح محفوظ کے بارے میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ کمال اشرف والا قرآن ہے لوح محفوظ میں۔ تفسیر قرطبی میں اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں ہے کہ علماء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، لوح محفوظ میں مخلوق کی تمام اقسام اور ان کے متعلق تمام امور، مثلا رزق، موت، اعمال اور اس کے نتائج اور ان پر نافذ ہونے والے فیصلوں کا بیان لکھا ہے۔ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اسے تقدیر بھی کہتے ہیں۔ ہر بیماری کے لیے شفا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل نے مجھے ایک ایسی دوا بتائی جو ہر ایک بیماری کے لیے شفا ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ نسخہ میں نے لوح محفوظ سے حاصل کیا ہے۔ نسخہ یہ ہے کہ کسی صاف برتن میں بارش کا وہ پانی لیں جو چھت یا پرنالے میں نہ بہا ہو، پھر اس پانی پر 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 70 مرتبہ آیت الکرسی، 70 مرتبہ سورۃ اخلاص، 70 مرتبہ سورۃ فلق، 70 مرتبہ سورۃ ناس اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں، پھر 7 دن روزہ رکھیں اور افطار اسی پانی سے کریں۔